گندم کی پیداوار بڑھانا ہمارا آج کا سب سے بڑا اور پہلا ہدف ہے۔ گندم کی پیداوار بڑھانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں گندم کے پودے کو سمجھنا بے حد ضروری ہے، اور گندم کے پودے کو سمجھنے کے لیے اس کی مختلف گروتھ کی سٹیجز کو سمجھنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ ہر سٹیج کی ضرورت مختلف ہے۔ یعنی وقت پر پانی لگانا، وقت پر کھاد دینا، وقت پر بیماریوں کو کنٹرول کرنا اور وقت پر جڑی بوٹی کو کنٹرول کرنا شامل ہے۔ ان تمام ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے زرعی سائنسدانوں نے گندم کی گروتھ کو 4 گروتھ سٹیجز ہیں ان میں تقسیم کیا ہے۔ کسان دوستو، سب سے پہلا مرحلہ، یہ مرحلہ پری ایمرجنس یعنی اگاؤ سے پہلے کا مرحلہ ہے، جس میں بیج زیر زمین رہتا ہے اور اس کی جڑ نکلتی ہے جو زمین میں چلی جاتی ہے۔ جڑ نکلنے والے حصے کو، جہاں سے جڑ نکلتی ہے، اس کو ریڈیکل کہتے ہیں۔ ریڈیکل سے نکلنے والی جڑ سیدھی نیچے جاتی ہے، اس کے اوپر 2 جڑیں نکلتی ہیں جن کو ایڈوینٹیشیس روٹس کہتے ہیں۔ ایڈوینٹیشیس روٹس مل کر پرائمری روٹ سسٹم بناتی ہیں، اور اسی مرحلے میں جو پودا ہے یا جس نے بڑے ہو کے پودا بننا ہوتا ہے، کولیوپٹائل بناتا ہے جو ننھے ایمبریو کو تحفظ فراہم کرتا ہے۔ اس مرحلے میں جڑیں نکلتی ہیں، کولیوپٹائل بنتا ہے، اور یہ پودا جو ہے وہ باہر نکلنے کی تیاری کر لیتا ہے۔ پہلا مرحلہ 7 دن تک کمپلیٹ ہوتا ہے، اس کے بعد 7 سے 15 دن تک دوسرا مرحلہ بیج کا جرمینیشن کا مرحلہ ہے، جس میں ننھا ایمبریو جو چھوٹا پودا ہے وہ کولیوپٹائل کو پھاڑ کر زمین سے باہر آتا ہے اور پہلا پتا بنانا سٹارٹ کرتا ہے۔ یہ مرحلہ 7 سے 15 دن تک، جس کو ہم جرمینیشن کا مرحلہ کہتے ہیں، تو اگر ٹیمپریچر کم ہو تو دن زیادہ بھی لگ جاتے ہیں، لیکن یہ 12 سے 15 دن میں ایمرجنس اس کی ہو جاتی ہے، پودا جو ہے وہ باہر زمین سے آ جاتا ہے۔ یہ دوسرا مرحلہ، اور اس مرحلے میں پہلا پتا نکلنے تک ننھا ایمبریو جو ہے وہ بیج سے ہی اپنی خوراک حاصل کرتا ہے۔ اس لیے کسان دوستوں، بڑا ضروری ہے کہ بیج کا صحت مند ہونا چاہیے، بیج جو ہے وہ صحت مند ہو، چونکہ اگر بیج صحت مند ہوگا تو ننھا ایمبریو جو ہے وہ اس سے خوراک حاصل کر کے اپنے آپ کو سروائیو کر سکے گا۔ اس کے بعد کسان دوستوں، اس کا تیسرا مرحلہ آتا ہے سیڈلنگ، جس میں پودا جڑ سے لے کر پہلا ٹلر بنانے تک کا جو دورانیہ ہے، اس کو سیڈلنگ سٹیج کہتے ہیں۔ اس دوران پودا جڑوں کا ایک نظام بناتا ہے نیچے، جس کو مضبوط جڑیں بنتی ہیں، زیادہ جڑیں بنتی ہیں، خوراک کا عمل جو ہے وہ بہتر کرنے کے لیے اس سٹیج میں پودا بہترین جڑوں کا نظام بناتا ہے اور اگلی سٹیج پہ چلا جاتا ہے، جس سٹیج کو کراؤن انیشیشن سٹیج کہتے ہیں، یعنی کہ تاج نما جڑیں جو ہیں وہ بننے کی سٹیج پہ پودا چلا جاتا ہے۔ تو اس ٹائم تک پودا جو ہے وہ 21 دن کا ہو چکا ہوتا ہے، ساتھ ٹلرنگ سٹیج بھی آ جاتی ہے۔ کراؤن انیشیشن سٹیج پر پودا تاج نما جڑیں بنانے کی جو ہے وہ پریکٹس کرتا ہے، اور اس کے بعد یہ جڑیں جو ہیں وہ خوراک حاصل کرتی ہیں، جس سے پودا جو ہے وہ مزید پتے بناتا ہے، اور پتے بنانے کے عمل میں خوراک کا بننا سٹارٹ ہو جاتا ہے، اور پودا جو ہے وہ زیادہ ٹلرز بنانا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ زرعی ماہرین کہتے ہیں کہ 18 سے 22 دن میں آپ پہلا پانی ضرور لگا دیں، کیونکہ یہاں پہ کوئی بھی دباؤ اور سٹریس جو ہے وہ پودے کو کمزور کر سکتا ہے، اور اسی دوران نائٹروجن کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر اس دوران نائٹروجن نہ دی جائے تو پودا جو ہے وہ مزید ٹلرز نہیں بنا سکتا، تو اس لیے پہلی یوریا 18 سے 22 دن میں آپ کو لگا دینی چاہیے، تاکہ پودا جو ہے وہ اچھے طریقے سے فیصلہ کر سکے۔ کسان دوستو، جب پودے کی عمر 20 سے 25 دن کی ہوتی ہے، اس وقت 3 سے 4 پتے بنا چکا ہوتا ہے پودا، گندم کا پودا۔ جو پتے کے ایکسل سے ٹلر نکلتا ہے، اسی ٹلر کو پرائمری ٹلر کہتے ہیں۔ اس سے سیکنڈری ٹلر اور سیکنڈری سے پھر ٹرشری ٹلر نکلتے رہتے ہیں۔ اس عمل کے دوران پودے کو بالکل بھی کسی قسم کا دباؤ نہیں آنا چاہیے، جس میں موسمی دباؤ شامل ہے، خوراک کی کمی کا دباؤ شامل ہے، پانی کی کمی کا دباؤ شامل ہے، اور اس کے علاوہ کسی بھی کیمیکل کا دباؤ شامل ہے۔ ٹلرز جو ہیں وہ 45 دن تک نکلتے رہتے ہیں،
और 45 दिन तक निकलने वाले टिलर्स ही फर्टाइल टिलर्स होते हैं, जो हमें जाके सिट्टा देते हैं। इसके बाद निकलने वाले टिलर्स जो हैं वो फर्टाइल नहीं होते, वो बांझ टिलर्स होते हैं, जो खुराक भी इस्तेमाल करते हैं बराबर की, पानी भी बराबर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बाद में उनमें दाने नहीं लगते और वो सिट्टा जो है वो बिल्कुल एंड पे जाके हीट यूनिट्स में भी प्रॉब्लम करता है और हमारी जो फसल है वो पक भी जाए तो इसकी वजह से हम ठहरे रहते हैं कि अभी कुछ सिट्टे जो हैं वो सब्ज हैं। तो इसलिए 45 दिन तक आपको तमाम खुराक जो है वो पौधे को दे देनी चाहिए, जिसमें DAP शामिल है, जिसमें नाइट्रोजन शामिल है, जिसमें पोटाश शामिल है। इसलिए ही कहते हैं कि खुराक जो है वो ज़मीन की तैयारी में डालें ताकि पौधा जो है वो अपनी होश व हवास में आने से पहले खुराक उसके पास मौजूद होनी चाहिए। तो ये 45 दिन तक टिलर्स जितने बन जाएंगे वो टिलर्स हमारे लिए फर्टाइल होंगे और उन्हीं से दाने मिलेंगे। इसलिए ही हमारा किसान जो है वो आज तक 27 मन तक ऑन एन एवरेज पाकिस्तान की वीट की प्रोडक्शन है, क्योंकि हमारा फार्मर जो है वो 1-2 महीने बाद स्टार्ट करता है इसको खाद लगाना या पानी लगाना, और जड़ी बूटी का मसला जो है वो लाजमी तौर पे वहीं पे मौजूद रहता है। तो ये जितने भी मराहिल हैं ये सारे के सारे बड़े इम्पोर्टेंट अहम तरीन मराहिल हैं, जिसमें पौधा जो है वो फैसला कर रहा होता है कि उसने कितने टिलर्स लेने हैं, वो कितने सिट्टे लेगा, और टिलर्स जितने होंगे उतने ही सिट्टे होंगे। तो ये 21 से या 25 से 45 दिन की जो उम्र है ये भी बड़ी ज़रूरी है। इसमें खुराक की फरावानी होना बड़ी ज़रूरी है और इसमें किसी किस्म का कोई स्ट्रेस नहीं आना चाहिए। इसके बाद आती है 5वीं स्टेज। 5वीं स्टेज है ज्वाइंटिंग स्टेज की, जिसमें नोड्स बन रहे होते हैं, ज्वाइंट्स बन रहे होते हैं, जोड़ बन रहे होते हैं। तो ये स्टेज जो है ये भी बड़ी इम्पोर्टेंट है और ज़राई साइंसदान कहते हैं कि इस स्टेज तक आपकी जो जितनी भी खुराक आप देना चाहते हैं गंदम को वो आप इसको प्रोवाइड कर दें। तो आज की हमारी जो वीडियो है वो यहीं पे इख्तिताम पजीर होती है, चूँकि हमारी जो गंदम यहाँ पे काश्ता गंदम है उसकी उम्र भी 45 से 50, 50 से 55 दिन तक हो चुकी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए एग्री अखबार को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो दूसरे लोगों के साथ शेयर लाजमी करें। बेहद शुक्रिया।